چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیتن رام مانجھی کی۔ سابق وزیر اعلیٰ اور ہندوستانی عوام مورچہ ہم کے سربراہ کا تازہ بیان سے بہار کی سیاست میں ہنگامہ مچ گیا ہے۔ اتوار کو کشن گنج میں پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جیتن رام مانجھی نے کہا تھا کہ این ڈی اے میں انہیں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ممبران اسمبلی کی تعداد کے حساب سے اپنے پارٹی کو بی جے پی اور جے ڈی یو سے چھوٹا ہونے کی بات کہی تھی۔ مانجھی نے یہ بھی کہا تھا کہ سال 2015 میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد 1 سال سے بھی کم وقت میں انہیں وزیر اعلیٰ کا عہدہ چھوڑنے کا ملال ہے۔ ناظرین گرامی، عازمین حج کی بھارت سے سعودی عرب روانگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور آج عازمین حج کی پہلی فلائٹ دہلی ایئرپورٹ سے بھی اڑان بھری ہے۔ صبح 4:30 بجے پہلی پرواز روانہ ہوئی تھی، جبکہ دوسری پرواز 7 بجے روانہ ہوئی، وہیں تیسری پرواز شام کو چلی گئی۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 سے پروازیں سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہی ہیں، جس کے گیٹ نمبر 8 کو عازمین کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ دہلی سے سینکڑوں کی تعداد میں عازمین حج مقدس سفر پر روانہ ہوئے، جہاں وہ ایئرپورٹ پر جذباتی نظر آئے۔ ناظرین گرامی، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی رہائشی کوچنگ اکیڈمی RCA سرکاری ملازمت کے لیے ایک پریمیئر نرسری بن گئی ہے، جہاں سے ٹریننگ حاصل کرے کہ گزشتہ 11 سال کے دوران 270 IAS اور IPS افسران بنے ہیں۔ ان 270 افسران کے علاوہ 403 دیگر افسران ایسے بھی ہیں جنہوں نے ریاستی سطح کے پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ اکیڈمی نے اپنی کسی طالب علم سے کبھی کوئی فیس نہیں لی۔ سال 2022 میں کل 23 RCA طلبہ UPSC امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پنجاب پولیس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ایک سینئر IPS افسر ہریش دیاما کا کہنا ہے کہ اکیڈمی کا آغاز 2010 میں دہلی کے جامعہ میں سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کی وزارت کی مالی مدد سے کیا گیا تھا۔ ابتدائی دنوں میں یہاں طلبہ کے رہنے کا کوئی مستقل انتظام بھی نہیں تھا۔ دیاما نے مزید کہا کہ انہیں کرائے کے کمروں میں رہنے پڑتا تھا، اور یہ کرایہ اکیڈمی نے ادا کیا تھا، اور ابتدائی طلبہ میں سے وہ بھی ایک تھے۔ ناظرین گرامی، بات قابل ذکر ہے کہ اقلیتی، پسماندہ، SC ST کمیونٹی کے طلبہ اور تمام طبقات کے خواتین امیدواروں کو داخلہ ٹیسٹ کے بعد اکیڈمی میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ دیاما کا ماننا ہے کہ انہوں نے اکیڈمی میں 2011 میں شمولیت اختیار کی تھی اور 2013 میں IPS کے لیے منتخب ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جامعہ ملیہ کی اس اکیڈمی کی سراہنا کی اور اس کی خدمات کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوششیں کی۔ ناظرین گرامی، پیر کی دیر رات تقریباً 11:30 بجے جموں کشمیر کے بین الاقوامی سرحد پر کناچک علاقے میں ڈرون کی سرگرمی دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد BSF اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ وہیں اس واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد دیر رات تک پورے علاقے میں تلاشی مہم بھی چلائی گئی۔ بارڈر سیکورٹی فورس BSF کے اہلکاروں نے منگل کو جموں ضلع میں ہندوستان پاکستان سرحد پر ڈرون جیسی چیز کی آواز سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فائرنگ کی۔ آواز سے شبہ ہوا کہ کوئی ڈرون ادھر ادھر اڑ رہا ہے۔ BSF کے اہلکار نے بتایا کہ اخنور علاقے میں تقریباً 800 میٹر کی بلندی سے کچھ آواز سن کر الرٹ فوجیوں نے گولی چلا دی تھی۔ تمام متعلقہ حکام کو مطلع کر دیا گیا تھا اور تفصیلی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین گرامی، بھارت پاکستان سرحد پر واقع ضلع باڑمیر پر ایک بار پھر تیز رفتار گاڑیوں کی وجہ سے ایک سنگین سڑک حادثہ دیکھنے کو ملا۔ یہاں پیر کی آدھی رات کو تیز رفتار ٹرک باراتیوں کو لے جانے والے بولیرو کے درمیان زبردست ٹکر ہوئی۔ بولیرو سواروں کے 8 باراتیوں کی دردناک موت ہو گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی شادی والے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں سے 6 کی لاشیں گوڑا ملانی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے مردہ خانے، جبکہ 2 لاشیں ساچواں اسپتال کے مردہ خانے میں رکھی گئی ہیں۔ لاشوں کو آج پوسٹ مارٹم کے بعد ان کے اہل خانہ کے حوالے
کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے پنجاب نیشنل بینک گھوٹالے کے سلسلے میں مفرور ہیروں کے تاجر میہول چوکسی، اس کی بیوی پریتی اور دیگر کے خلاف ایک نئی چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ پریتی کے خلاف ED کی یہ پہلی استغاثے کی شکایت ہے۔ خبر رساں ایجنسی ANI کی رپورٹ کے مطابق ED نے اس پر اپنے شوہر کی اس جرم میں مدد کرنے کا الزام لگایا ہے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت ED نے مارچ میں ممبئی کی خصوصی عدالت میں چارج شیٹ پیش کی تھی، لیکن عدالت نے پیر کو اس کا نوٹس لیا۔ ناظرین، UP کی کانپور پولیس نے جمعہ یعنی 3 جون کے تشدد کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر فرضی اور اشتعال انگیز پوسٹ لگانے کا الزام لگاتے ہوئے 8 لوگوں کے خلاف FIR درج کی ہے۔ پولیس کے مطابق ان افراد نے فیس بک اور ٹویٹر پر فرضی اور اشتعال انگیز مواد پوسٹ کیا تھا۔ اس معاملے میں کانپور کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس سریش راؤ کلکرنی نے بتایا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے بہت سے لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس کانپور نے کہا کہ سوشل میڈیا صارفین نے مبینہ طور پر اشتعال انگیز مواد پوسٹ کیا ہے، جس کو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ کانپور سے جو ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہیں، اس کو پولیس کا ماننا ہے کہ وہ اشتعال انگیز بھی ہیں اور جو ہے دوسروں کو ورغلانے والے ہیں، اور اس میں سے بہت کچھ جو ہے وہ جھوٹے بھی ہیں۔ بہرکیف دیکھنا یہ ہے کہ اب کن کن لوگوں کے خلاف جو ہے معاملہ درج کیا گیا اور شیئر کرنے والے کون تھے۔ ناظرین گرامی، ادھر تمل ناڈو کی پولیس نے اتر پردیش اور کرناٹک میں راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ سے تعلق رکھنے والے 6 مقامات کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والے کو حراست میں لے لیا ہے۔ UP پولیس کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ ATS کی جانب سے منگل کو جاری بیان کے مطابق RSS سے وابستہ ایک شخص کی لکھنؤ پولیس کو موصول ہونے والی اطلاع پر ATS نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دھمکی دینے والے شخص کو تمل ناڈو پولیس کی مدد سے ٹریس کر کے حراست میں لے لیا۔ لکھنؤ نارتھ زون کے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس پراچی سنگھ نے کہا کہ 5 جون کو RSS سے وابستہ 6 مقامات پر بم دھماکے کی اطلاع ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کر کے تفتیش کر دی۔ تفتیش میں مذکورہ فون نمبر کو چیک کرنے پر اس کی لوکیشن تمل ناڈو میں پائی گئی۔ تمل ناڈو پولیس کو اطلاع دینے پر ٹریس کی گئی لوکیشن سے مذکورہ شخص کو تحویل میں لے لیا گیا۔ ملزم کی شناخت راج محمد ابن محمد انصار علی ساکن پڈوکوٹائی ضلع تمل ناڈو کے طور پر کی گئی ہے۔ محترمہ سنگھ نے کہا کہ ملزم کو حراست میں لینے کے بعد ATS کی ٹیم اسے UP لانے کے لیے تمل ناڈو کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ فی الحال تمل ناڈو پولیس نے ملزم سے ابتدائی پوچھ گچھ مکمل کر لی ہے۔ ناظرین، ادھر ہندوستان میں ٹائپ 1 ذیابیطس ایک بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن IDF کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر میں ذیابیطس یعنی شوگر سے 6.7 ملین سے زائد اموات ذیابیطس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ یہ اموات 20 سے 69 سال کی عمر کے لوگوں کی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر نماز پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرنے والی اور نفرت پھیلانے والی، مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرنے والی گستاخ اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا کے نیشنل سیکریٹری مہا منڈلیشور انپورنا بھارتی اور پوجا شکن پانڈے کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ شکن پانڈے کو ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹس کا جواب دیتے ہوئے شکن پانڈے نے کہا کہ اگر سچ بولنے سے کسی مذہب کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو انہیں اپنے بیان پر افسوس ہے۔ دراصل شکن پانڈے نے ماننے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اشتعال انگیز ہے۔ SSP علی گڑھ کالا ندھی نیتانی نے منگل کے روز کہا پوجا شکن پانڈے کے خلاف قابل اعتراض بیان دینے پر علی گڑھ کے گاندھی پارک پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند کی دفعہ 153, 153A(b), 295A اور 505 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، وسطی ایشیا میں 2500 سالہ قدیم تاریخ کے مالک ازبکستان کے قدیم شہر بخارا میں، جو کہ اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے، اس کے لیے ترکش ایئر لائنز نے فلائٹ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس ضمن میں پہلی پرواز کا ہوائی اڈے پر استقبال کیا گیا۔ یہاں پر منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں ترکی کے تاشقند میں سفیر اولگان بیکار نے استنبول بخارا پروازوں کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے صاف توانائی کی ٹیکنالوجیز کی ملک کی پیداوار کو تیز کرنے کے لیے دفاعی پیداوار ایکٹ کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ امریکی صارفین کو بجلی کی فراہمی کے لیے خطرات متعدد عوامل سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان عوامل میں بیان میں 24 فروری سے یوکرین پر جاری روسی حملوں اور موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں شدید موسمی واقعات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، شمالی شام میں دہشت گردوں کے مراکز کے خلاف ممکنہ کارروائی کے بارے میں ترکی کے وزیر قومی دفاع حلوسی آقان نے کہا کہ وقت آنے پر جو کچھ بھی کرنا پڑا کریں گے۔ وزیر قومی دفاع حلوسی آقان نے کل دارالحکومت انقرہ کے صدارتی کمپلیکس میں صدر رجب طیب اردوغان کی صدارت میں کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔
ناظرین، میکسیکو کے شمالی مغربی صوبے سونورا میں ایک چھوٹی کشتی الٹنے کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوئے۔ میکسیکو ذرائع ابلاغ کے مطابق صوبے کے شہر گو آئے ماس کے ساحل سے عازمی سفر ہونے سے مختصر مدت بعد کشتی ڈوب گئی۔ حادثے میں 8 مسافر ہلاک ہوئے۔ متاثرین میں سے 11 کو بحری فورسز کی سول ڈیفنس ٹیموں نے بچا لیا۔ لاپتہ ایک شخص کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ ناظرین، ادھر روس وزارت خارجہ نے امریکہ کی وزیر خزانہ جینٹ ہیلن اور وزیر توانائی جینیفر گرین ہولم سمیت 61 امریکی شہریوں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ روس وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے روسی سیاستدانوں، کاروباری حضرات اور اہم معاشرتی شخصیات کے خلاف پابندیوں کا دائرہ مستقل وسیع کرنے کے جواب میں 61 امریکی شہریوں کی روس میں داخلے کو غیر معینہ مدت تک ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے ترکی سے۔ صدر رجب طیب اردوغان کا ماننا ہے کہ ملک کا بین الاقوامی سطح پر نام ترکیہ کے طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کل دارالحکومت انقرہ میں صدارتی کلیہ میں کابینہ کے اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کرنے والے صدر اردوغان نے کہا کہ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں ترکی کے عالمی سطح پر سرکاری نام کو ٹرکی کے بجائے ترکیہ کے طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ اب سے ہمارے ملک کے تمام بین الاقوامی مخاطبین، ہمارے ادارے، تنظیمیں اور ہمارے شہری اپنی ریاست کا نام ترکی کے طور پر سینہ تان کر اظہار کر سکیں گے۔ اب کے بعد تمام تر سرکاری اداروں کی خبر رسانی ٹرکی نہیں لکھا جائے گا، اور اب کے بعد ہمارا سرکاری نام ترکیہ ہے۔ ہم نے کابینہ کے حالیہ اجلاس میں فیصلہ کیا ہے اور اقوام متحدہ بھی ہمارے اس مطالبے کو سرکاری طور پر قبول کر چکا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ آگ، سیلاب اور طوفانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اردوغان نے کہا کہ وہ ایک ایسی ویژن کی طرف رجوع کر رہے ہیں جو مستقبل کا احاطہ کرے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی بس۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔